نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد صدق الله العظيم. ابھی زندہ ہوں لیکن سوچتی رہتی ہوں خلوت میں، ابھی زندہ ہوں لیکن سوچتی رہتی ہوں خلوت میں کہ اب تک اس تمنا کے سہارے جی لیا میں نے. حضرات سامعین، معزز اساتذہ کرام، عرب جاہلیت میں عورت کا بہت برا حال تھا. لوگ لڑکی کی پیدائش بہت شرما اور سمجھتے تھے، بچیوں کو سینہ در گور کر دیا جاتا تھا اور سماج نے قبل اسلام کا حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی یا بیٹے کے تصرف میں آ جاتی تھی. یتیم بچیوں سے اس کے نگراں زبردستی نکاح کر لیتے تھے. معصوم بچیوں کو بچوں کے سامنے گلی سے چڑھا دیا جاتا تھا. بازاروں میں جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی بلکہ اس حکومت کے تابع پر جیتی تھی. اس کا کوئی حق نہیں تھا، وہ مرد کے نقل و کرم پر جیتی تھی. ہندو تہذیب میں عورتوں کو سختی ہونا پڑتا تھا تو عورت تہذیب میں بچیوں کو زندہ نگوار کر دیا جاتا تھا. عام طور سے رواج یہ تھا کہ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تھی تو اسے اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے تھے. خوشبو سے محبت کر کے اس کا سالم باپ اسے صحرا میں لے جاتے اور وہیں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیتے. حضرات کرام قدر، اس سلسلے میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتی چلتی ہوں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا گناہ ہے جس کی میں مغفرت کی دعا کرتی ہوں؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے جسے بتاتے ہوئے کلیجہ منہ دھو آتا ہے. آپ نے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. اس وقت میں بارش کی، جب میں گھر آیا تو وہ بچی بڑی ہو گئی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا، پڑوسن کی ہے. میں اس سے مانوس ہو گیا اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئی. بالآخر مجھے حقیقت کا علم ہو گیا کہ یہ میری بچی ہے. تو ایک دن میں نے خدا اپنے کندھے پر لیا اور بچی کو لے کر صحرا کی طرف چل دیا. وہاں پہنچ کر گڑھا کھودنے لگا. مٹی اگر میرے پیروں پر پڑتی تو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اور بار بار کہتی کہ ابو آپ یہ کیا کریں گے. میں خاموشی سے گڑھا کھودتا رہا. جب گڑھا کھودا جا چکا تو میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں دبا دیا. وہ روتی رہی، چلاتی رہی اور کہتی رہی کہ ابو آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی. آپ مجھے کیوں دفنا رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ پھر آپ مجھے کبھی نہیں پائیں. اور آج بھی اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. اس واقعے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے اور فرمایا، جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ غفار اور رحیم ہے. اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو جاتا اور اب سماج میں اس کی کیا حیثیت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، عورتوں کو پستی کے گڑھے سے نکال کر بلندی کی طرف لائے. اسلام نے عورتوں کو عزت دی، اس کی اہمیت کو سمجھا، اسے رحم و محبت کی نگاہ سے دیکھا اور زندگی کی گران قدر پریشانیوں سے نجات دی اور زندگی کی نازک و لطیف ذمہ داریاں جس کا بوجھ وہ برداشت کر
کے آئی ہوں۔ اسلام نے عورتوں کو جان و مال کی حفاظت کر کے اسے مکمل زندگی گزارنے کا حق دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے مساوات اور آزادی کی فضا پیدا کی ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پیدا کیا۔ لڑکیوں کے قتل کو حرام قرار دیا گیا، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر بچے کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور اس نے اس کا کما حقہ ہوا ادا کیا، اس شخص کے اوپر جہنم حرام۔ لیکن افسوس آج کے دور کی حیوانیت نے عورتوں کی عزت کو تار کر دیا ہے۔ اگر زمانہ جاہلیت کے لوگ رسول اللہ ہوتے ان کو بھی شرم آ جاتی، کلیجہ بھوک آ جاتا اور وہ سوچتے کہ ہم نے لاعلمی میں اس کام کو برائی کا انجام دیا تھا، لیکن ان کے پاس قرآن حدیث ہونے کے باوجود بھی اس کام کا جاری ہوتا ہے۔ افسوس کہ آج کے دور کی عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت سے بھی بدترین رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ارے اس دور میں کم سے کم بچیاں دنیا کا منہ تو دیکھتی تھی، زمین پر چل پھر سکتی تھی، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتی تھی، لیکن آج کے دور کی حیوانیت نے اس کو اس سے بھی محروم کر دیا ہے۔ نہ اس کو دنیا کی آب و ہوا لگتی ہے اور نہ اس کو رشتہ داروں کی پہچان ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر اس کو ماں کا کیا علم نہیں ہوتا۔ ماں کا کیا علم نہیں ہوتا۔ ایک ہتھیار کمزور انسان نہ جانے کیسی رچنا رچ کر بچی کو ماں کے رحم میں موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ ارے کمزور کو حوث کے پجاری ہو، ذرا ذہن پر زور ڈالو، کبھی تو اس کو ابوشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں انسان کا جینا مشکل کر دیا ہے اور ایک یہ الٹراساؤنڈ ہے تو نہ جانے ایک دن میں کتنی نئی چمکتی چہکتی کلی کی زندگی کو چھین لیا ہے۔ اگر الٹراساؤنڈ بتاتا ہے لڑکا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر الٹراساؤنڈ بتاتا ہے لڑکی ہے تو ساری باپ کا چہرہ نکل جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور ظالم ڈاکٹر سے کہہ کر ماں کے رحم کو خالی کروا دیا جاتا ہے۔ حضرات میں اس تھوڑے وقت میں کیا بتاؤں، جس چلنی ہے پھر بھی اللہ کی رحمت کی طلبگار۔ ارے کمزور کو حوث کے پجاری ہو، ذرا ذہن پر زور ڈالو، اگر میدان محشر میں وہی زندہ کمزور کی ہوئی بچیاں تمہارا گرفتار پکڑ لے اور کہے کہ اس جھوٹ کی بنا پر قتل کیا تھا، جو قتل کیا تھا، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت کس عمل کے ذریعے اس کے رب سے مقابلہ کرو گے؟ اس دن ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ آج بچوں کی پیدائش اس لیے بھی روک دی جاتی ہے کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اسے کھلائے گا کون؟ اسلام کے پاس والو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات پیدا کیے اور اس میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ نسبے اور اشرف المخلوقات بنے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جاندار کی رزق ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرماتے ہیں لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو رزق کے خوف سے نہ مارو۔ یاد رہے کہ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو شرعی قبیل اعتبار سے عورتوں کا آپریشن کروا دیتے ہیں۔ خدا را باز آ جائے، نفسیات کی پیروی چھوڑ دے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بیٹے کی اہمیت سمجھنے اور اسے اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی۔ بتا زندہ در گور ہے آدمی کیوں، بتا زندہ در گور ہے آدمی کیوں، بتا آسماں پر خدا کس لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔